اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ سلسلہ کلام ہمارا حضرت نوح علیہ السلام کے عنوان سے جاری تھا، اور تقریباً آخری باس سفینہ آمادہ ہو گیا، جو لوگ سوار ہوئے وہ نجات پا گئے، اور جو اس سے رہ گئے غرق ہو گئے۔ جبکہ خالق کائنات نے یہ اعلان کیا تھا کہ اس سفینے پہ جو سوار ہوگا تو مغفرت اور رحمت کے سائے میں وہ اپنی منزل کمال کو پالے گا، اور جو بھی سوار ہوا ہے یقیناً خالق کائنات نے اسی طرح سے اپنی غفاریت کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی رحمت کے سائے میں ہر ایک کو جس کے اندر جتنا اقتضا موجود تھا، جس کی جتنی صلاحیت تھی، اسی صلاحیت کے اعتبار سے خالق کائنات نے ان کو منزل مقصود تک پہنچایا، اور ساتھ میں اعلان بھی کر دیا کہ جو بھی سفینے سے منسلک رہے گا وہ ہمیشہ نجات کا راہی بنے گا۔ کلمہ غفار یا مغفرت اور وہ جو بعد میں رحمت کے ساتھ اس کا استعمال ہوتا ہے، عموماً ایک تو درجہ معلوم نہیں ہوتا کہ غفاریت کیا ہے، مغفرت کیا ہے، اور دوسرا خود معنی کے اعتبار سے بھی تھوڑی سی مشکل اور دقت ہوتی ہے کہ ہم اس باریکی کی طرف ناظر نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے معانی میں یا اس حقیقت کو منتقل کرنے میں تھوڑا بہت فرق آ جاتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے یا راہ کمال پہ جانے کے لیے خالق کائنات نے جو نظام مقرر کیا ہے، اس نظام میں اپنے عدالت کے بل بوتے پہ قوانین کو جعل کیا ہے۔ یعنی کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں خالق کائنات نے کسی کے حقوق کو پامال کیا ہو۔ تمام بشریت کے حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے، حقوق کی رعایت کرتے ہوئے یہ نظام جعل کیا ہے۔ اگر ہم فقط حقوق کی حد تک رہیں تو خالق کائنات نے بھی حقوق کی حد تک ہی درجات مقرر کیے ہیں، اور چہ بسا کہ انسان کبھی کبھی فقہی اعتبار سے جب آ کر بحث کرتا ہے تو کہتا ہے جی یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ حقوق کے دائرے میں رہتے ہوئے انسان پھر وہ لقاء اللہ کی منزل تک نہیں پہنچتا۔ زیادہ تر اثر جو اس کا ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد بہشت میں پہنچ جاتا ہے، وہ جو حقوق کے دائرے میں چل رہے ہوتے ہیں۔ اور چہ بسا کہ یہ ابحاث خود ہمارے علماء کے درمیان بھی ہوتی ہیں، یعنی ہم ان حقوق سے اوپر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ جی یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق کیوں پائمال ہو رہا ہے، اور پھر اپنے حق کو لینے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو کرتے ہیں۔ لیکن خالق کائنات نے یہ ادنا ترین منزل قرار دی ہے انسان کے لیے کہ حقوق کی جنگ لڑتے ہوئے، حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اپنے حقوق کے حصول کے لیے، یہ ادنا ترین مرتبہ ہے کمالات انسانی کا۔ لہذا خالق کائنات نے بھی، آپ پورے فقہ کو اٹھا کر دیکھ لیں، پوری شریعت کو حقوق سے بھری پڑی ہے۔ مثلا فرض کریں اگر کہیں قتل ہو جاتا ہے، کہیں پہ کسی کو ضرب و شتم کا کوئی شکار ہو جاتا ہے، یا کسی کا کوئی حق پائمال کر دیا جاتا ہے، تو خالق کائنات نے اس کے مقابلے میں قوانین کو جعل کیا ہوا ہے۔ انہی قوانین کی رعایت کرتے ہوئے انسان اپنے حق کو پا سکتا ہے۔ مثلا کسی نے اگر قتل کر دیا ہے تو اس کے لیے کیا ہے، خداوند عالم نے حق رکھا ہے کہ آپ اس کو قصاص کر سکتے ہیں۔ یہ قصاص کرنا یہ کیا ہے، حقوق کی پاسداری ہے۔ یا فرض کریں یہ دیات کے جتنے مسائل ہیں، دیت، کوئی آ کے کسی کو تھپڑ مارتا ہے اور وہی شریعت کے اعتبار سے اگر اس کا کوئی اثر ظاہر ہوتا ہے تو اس حق کے جبران کے لیے خالق کائنات نے دیت کا قانون رکھا ہے۔ یہ قوانین دیت ہو، قصاص ہو، یا بقیہ حقوق مالی ہوں یا ناموسی عرضی ہوں، یہ حقوق کی دنیا میں رہتے ہوئے اور انسان اپنے حقوق سے دستبردار نہ ہونے کی صورت میں اگر اپنا حق لینا چاہے تو شارع نے، خالق کائنات نے یہ راستہ اس کے لیے کھلا رکھا ہے۔ لیکن یہ توقع نہ ہو کہ ہم حقوق کی دنیا میں رہتے ہوئے پھر ہم درجات انسانی اور وہ جو مقصد انسانی ہے بنام لقاء پروردگار وہاں تک پہنچ جائیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ لہذا خالق کائنات نے پھر درجہ بندی کی ہے کہ وہ جو حقوق کے دائرے میں جنگ لڑتے ہیں، خالق کائنات نے ان کے حقوق کو معین کیا ہوا ہے، ثابت بھی ہیں، اور وہ خالق کائنات نے وہ راستہ کھلا رکھا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے آپ کو حقوق کی منزل سے بالاتر لانے کے لیے
اس مقصد حیات تک جانے کے لیے اگر اتنی اس کی معرفت آ جائے تو پھر وہ حقوق کی طرف ناظر نہیں ہوتا، پھر اپنی ذاتی کرامت اور ذاتی شرافت کی طرف ناظر ہوتا ہے کہ جو جتنا بزرگوار ہوتا ہے وہ اتنا ہی عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے، حقوق کی دنیا میں نہیں رہتا۔ اسی لیے خالق کائنات نے 3 درجے رکھے ہیں حقوق کے بعد، اور ہر درجہ کمال انسانی تک پہنچنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہوتا ہے۔ پہلا درجہ اگر آپ آ کر دیکھیں وہ مغفرت ہے، وہ غفاریت ہے، اور اسی کے لیے انسان جب کرتا ہے، عموماً ہم جو ترجمہ کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ بخشش۔ لیکن نہیں، یہ مغفرت درجات کمالی میں اعلیٰ ترین درجہ ہے، اور بار بار قرآن نے اپنے آپ کو غفور الرحیم، غفار اور ان کلمات سے اپنے آپ کو خطاب کرتے ہوئے بشریت کو یہ درس دیا ہے۔ اور وہ لوگ جو راہ خدا میں گامزن ہوتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آج کے بعد آپ کو بھی اسی منزل پہ آنا ہے، اور جو اس منزل پہ آتا ہے وہ مقام انسانیت کے کمال کو جا کر پا لیتا ہے۔ حقوق کی دنیا میں اگر ہم آئیں، اگر کوئی کسی کو قتل کرتا ہے تو شریعت نے آپ کے لیے قانون رکھا ہے، آپ کا حق ہے، اپنے حق کو لینے کے لیے خالق کائنات نے قانون قصاص رکھا ہے۔ قانون قصاص یہ ادنیٰ ترین ہے، وہ جو قصاص کر دیتا ہے، قصاص کرنے کے بعد اس نے اپنا حق لے لیا ہے۔ لیکن درجات کمالی اور وہ منزل لقاء وہاں تک جا سکتا ہے؟ نہ، یہاں نہیں جا سکتا ہے۔ لہذا خالق کی کائنات نے کہا کہ وہ لوگ جن کا حق مسلم ہے، جن پہ ظلم ہوا ہے اور ظلم کے نتیجے میں قصاص کی دنیا میں ان کا جو حق مسلم ہے، اگر اس سے چشم پوشی کریں، چشم پوشی کرتے ہوئے اپنی بزرگواری کا مظاہرہ کریں تو کہاں پہنچیں گے؟ کہا قصاص کے بعد دوسرا ہے عفو۔ یہ پہلی منزل ہے حقوق کی دنیا کو اگنور کرتے ہوئے اور حقوق سے دستبردار ہوتے ہوئے۔ اب جس کی جتنی ظرفیت ہوگی وہ اتنی ظرفیت کے اعتبار سے ہی اپنے مقام کو جا پہنچے گا۔ عفو کیا ہے؟ عفو یہ ہوتا ہے کہ اپنے حق مسلم سے انسان دستبردار ہوتا ہے، جس نے غلطی کی ہے اس کو آگاہ کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ ہاں تو نے غلطی کی ہے، غلط کیا ہے تم نے یہ کام، لیکن میرا حق یہ تھا کہ قصاص کر سکتا ہوں، لیکن میں بزرگواری کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ عفو یہ بھی ایک درجہ بالاتر ہے قصاص سے، یعنی قصاص میں جو انسان جس درجے پہ پہنچنا چاہتا تھا وہ اپنا حق تھا، اس کا لے سکتا تھا، لیکن اب اس حق سے جب دستبردار ہوتا ہے، عفو کی دنیا میں آتا ہے، درجات بڑھ جاتے ہیں انسان کے۔ درجہ یعنی بقیہ لوگوں کی نسبت وہ جو عفو سے کام لیتا ہے، خالق کائنات اس کو نمایاں کر دیتا ہے پوری بشریت کے اندر۔ لیکن عفو کے اندر خصوصیت یہ ہے کہ سامنے والے کو جتلانے کے بعد، اس کو غلطی کا احساس دلانے کے بعد اس کو معاف کر دینا، درگزر کرنا، یہ عفو ہے۔ ایک قرآن نے کہا بھی ہے، کئی ایک آیات ہیں، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بہت زیادہ ہیں آیات اس عنوان سے۔ مرتبہ دوم کے عفو سے بھی بالاتر کوئی انسان جا سکتا ہے، کہاں جا سکتا ہے؟ اور وہ ہے صافح، سعاد فے ہے حلوے والی صافح۔ یہ کون سا مقام ہے جس سے مصافحہ بھی نکلا ہے؟ دیکھیے کتنے خوبصورت کلمات ہیں، لیکن ہم بالکل سوتے ہوئے ان کلمات کے ساتھ ہمارا رویہ ہوتا ہے، گزر جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ مصافحہ صف سے ہے، اگر صف کی حقیقت معلوم ہو جائے تو اب وہ روایات بھی سمجھ میں آتی جن میں کہا جاتا ہے کہ جب مومن ایک دوسرے سے مصافحہ کرتا ہے، مصافحہ کرنے سے کا وہ جو پیش قدم ہوتا ہے اس کے درجات اس دوسرے کی نسبت کہیں زیادہ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے مصافحہ کس میں سمجھا ہوا ہے کہ ہاتھ ملا لیں یہ مصافحہ ہو گیا ہے؟ نہ، صف کیا ہے کہ اتنا انسان بزرگوار ہو کہ جس نے غلطی کی ہو، غلطی کا احساس دلائے بغیر معاف کر دینا، درگزر، یعنی اظہار ہی نہیں کریں کہ گویا کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں۔ اور ہیں دنیا میں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے حقوق پامال ہوتے ہیں، نہ فقط یہ کہ وہ قصاص سے کام نہیں لیتے، نہ فقط یہ کہ وہ معاف کر دیتے ہیں، نہ فقط یہ کہ وہ ملامت نہیں کرتے، اس طرح سے ان کا رویہ ہوتا ہے کہ سامنے والا اصلاً خود شرمندہ ہو جاتا ہے کہ یار یہ اتنا مظلوم ہونے کے باوجود اس طرح اس کا رویہ ہے کہ گویا اپنے آپ کو مقروض محسوس کر رہا ہے۔ دیکھا ہوگا لوگ ہیں ایسے غیر معصومین کی دنیا میں بھی،
یعنی بغیر اس کے کہ انسان اظہار کرے، اظہار ملامت یا احساس دلائے اس کو، اس کی غلطی کو معاف کر دینا، یہ صفح کہلاتا ہے، صاد فح جس سے مصافحہ بھی نکلا ہے۔ یہ صف کی منزل پہ جو آتا ہے یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بہت کم لوگ ہیں کہ جو اس درجے پہ آتے ہیں، اور وہ جو اس درجے پہ آتا ہے اس کے مقامات، درجات عند اللہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ ایک الگ دنیا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان جب احساس ملامت دلائے بغیر انسان جب عفو اور درگزر سے کام لیتا ہے، بالآخر انسان ہے، دل میں ایک خلش رہ جاتی ہے، دل کے اندر رہ جاتی ہے خلش، بالآخر جو کسی کی حق تلفی کرتا ہے، حق پامال کرتا ہے، انسان کے دل میں آتا ہے آقا، بالآخر انسان ہے، اور بالآخر اس طبیعت کا رابطہ ہے اس کے ساتھ۔ یہ طبیعی وہ ہیں تقاضے ہیں کہ انسان کے اندر وہ احساس باقی رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے زبان پہ نہیں لاتا، بزرگواری کرتا ہے، اظہار نہیں کرتا، لیکن دل میں رہ جاتی ہے۔ غفران وہ مقام ہے جو آخری منزل ہے انسان کے لیے، کہ نہ فقط یہ کہ اس کو احساس نہیں دلاتا، نہ فقط یہ کہ اظہار نہیں کرتا، اس سے بالاتر دل کے اندر بھی جو تھوڑی بہت میل کچیل ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ اس طرح سے صاف اور شفاف ہوتا ہے کہ گویا سامنے والے نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اور یہ بالا ترین درجہ ہے۔ یہاں پہ غفران یا مغفرت یا یہ جو درجہ ہے، یعنی ایسا انسان اپنے باطن کو صاف اور شفاف کر دیتا ہے کہ اندر کچھ ہے ہی نہیں۔ لہذا غفران کا معنی بخشش نہیں ہے، غفران یا غفاریت، غفرا عربی میں ہوتا ہے ایسا تارا، دو کلمے فارسی میں استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں بخشش اور ایک ہوتا ہے پوشش۔ غفران پوشش کا نام ہے، بخشش کا نام نہیں ہے۔ بخشش یعنی درگزر کرنا، پوشش یعنی چھپا دینا۔ اس حد تک انسان چھپائے کہ وہ جو دل کی کدورت ہے وہ بھی کبھی اظہار نہ ہونے پائے۔ اگر اس درجے پہ آ جاتا ہے انسان، اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ غفوریت اور غفاریت اور مغفرت کا مظہر بنا ہوا ہے۔ لہٰذا مغفرت وہ مقام ہے کہ جہاں پہ انسان اگر اس درجے کو پا لے تو پھر نہ فقط یہ کہ زبان سے اظہار نہیں کرتا، نہ یہ کہ اس کی ملامت نہیں کرتا، بلکہ دل کی قدورتوں کو بھی صاف کر دیتا ہے۔ اور نمونے ہیں، معصومین میں بھی ہیں، غیر معصومین میں۔ دیکھیں کربلا کا پورا واقعہ ایک شخص کی بنیاد پہ ہوا ہے۔ اگر حر امام علیہ السلام کو نہ روکتا، واقعہ کربلا رونما نہ ہوتا، اب کیا ہوتا یہ بات کا مسئلہ ہے۔ چونکہ اس نے روکا، روکنے کے بعد پورا واقعہ کربلا رونما ہوا ہے، لیکن شخص کو احساس ہوا، احساس ندامت، ندامت کے بعد آتا ہے تائب بن کر۔ یقین جانیے، ہم کہتے تو ہیں نام سے، زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یا لیتنی کنت معک فافوز فوزا عظیما، خو بسم اللہ آج بھی ہے، وہ میدان تو آج بھی باقی ہے نا۔ آج بھی کون ہے جو امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ چلتا ہے؟ اگر آپ اور میں ہوتے، ہمارا رویہ یہی ہوتا جو امام حسین کا تھا۔ وہ شخص جس نے پورا نقشہ چینج کر دیا ہے، جس کی بنیاد پہ کتنے عزیز اور ایسے قریبی ترین افراد، اور خصوصاً وہ جو ایسے بھی تھے کہ جو شبیہ پیغمبر بھی تھے، وہ بھی امام حسین علیہ السلام نے کٹوا دیے۔ اور وہ جو اس کا موجب بنا ہے، جب وہ آتا ہے تو رویہ کیسا ہے امام کا؟ خیمے سے نکلتے ہیں، بڑھ کے استقبال کرتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اور اظہار جو کر رہے ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مکروز پا رہے ہوتے ہیں۔ اور تو ایسا ہے کہ جب میرے پاس پذیرائی کا سامان نہیں ہے۔ وہ لوگ جو صفات خدا کے مظہر ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں۔ یہ غفاریت کا مظہر ہے۔ کس حد تک کہ نہ فقط یہ کہ زبان سے اظہار نہیں کیا، نہ فقط یہ کہ اس کو احساس نہیں دلایا، نہ فقط یہ کہ اس کو عفو اور درگزر سے کام لیا، دل کے اندر بھی اور پھر دعا دیتے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، دعا کس کو دی جاتی ہے؟ جس کو انسان چاہتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے، جس سے اظہار رافت ہوتی ہے، اس کے لیے کلمات دعائیہ انسان کی زبان سے نکلتے ہیں۔ اور کہا کہ واقعاً تو حر ہے، جس طرح کہ تیری ماں نے نام آپ کا حر رکھا۔ آہا، اس حد تک آ جانا انسان، یہ ہے غفاریت۔ اور اسی کے لیے انسان کو کہا گیا ہے کہ نہ فقط حقوق کی جنگ نہیں لڑو، یہ ادنا ترین تمہارا حق ہے جو خدا نے قرار دیا ہے، لیکن مقام انسانیت اس سے بالاتر ہے۔
مقام انسانیت پر گامزن کرنے کے لیے خالق کائنات نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے۔ پس غفاریت یا مغفرت یا غفور یہ کلمات وہ ہیں جو پوشش اور حجاب اور ساتر پر دلالت کرتے ہیں، اسی لیے ساتر کے نیچے سارے کام انجام پاتے ہیں۔ ایک سمجھنے کے لیے، آپ نے دیکھا ہے کہ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، میت کو غسل دینے کے بعد جو کفن دیا جاتا ہے، اب وہ جو واجب کپڑے ہیں وہ الگ، ان میں ایک اور چادر ہوتی ہے کہ جو چادر ایک پوری میت کے اوپر چڑھائی جاتی ہے، پاؤں سے لے کے سر تک، اور پھر تھوڑا سا پاؤں کی طرف سے اضافہ کر دیتے ہیں اور تھوڑی سی سر کی طرف سے بھی لمبی ہو جاتی ہے، اور پھر ان کو دونوں کو باندھ دیا جاتا ہے۔ اس چادر کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے؟ مغفر۔ یہ کیوں مغفر کہلاتا ہے؟ یعنی اس نے، کپڑے نے اس طرح سے اس مردے کو چھپایا ہے کہ بعد میں اجنبی آنے والا اگر آ کر دیکھے تو اس کو پتہ نہیں چلے گا بوڑھا ہے، جوان ہے، کمزور ہے، مرد ہے، عورت ہے۔ اس مغفر کو جو نام رکھا گیا ہے، اس طرح سے یہ چھپاتا ہے کپڑا کہ جو اس کے اندر ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں چلتا ہے، اور وہ جو غفاریت کا مظہر بنتا ہے وہ بھی سامنے والے کے عیوب اس طرح سے چھپاتا ہے کہ اگر اجنبی آ جائے ان دونوں کے درمیان، ان کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ سال ہا سال سے صمیمی دوست ہیں یا آشنا ہیں یا دشمن، پتہ نہیں چلتا ہے۔ اگر اس حد تک انسان آ جائے، ہاں، مغفرت کے سائے میں جب چھپا لیا جاتا ہے کسی کو، چھپانے کے بعد دو کام وجود میں آتے ہیں۔ اب یہ بھی کمالات انسانی کے لیے ہیں۔ اگر آپ غفاریت کا مظہر بن جائیں، آپ مغفرت سے کام لیں، پوشش اور حجاب اور ساتر سے کام لیں سامنے والے کے لیے، اگر یہ کام آپ نے کیا تو خالق کائنات اسی آپ کے عمل کے سائے میں جس کی نسبت آپ نے یہ عمل انجام دیا ہے، اس کے لیے دو قسم کے رویے خالق کائنات استعمال کرتا ہے، اور یہ بھی آپ کے عمل کی وجہ سے۔ عجیب بات ہے، اور واقعاً حقوق الناس کی دنیا ایک الگ ہے۔ مثلا فرض کریں کسی نے حق تلفی کی آپ کی، اور آپ نے اس کو اف سے کام لیا، صف سے کام لیا، اور مغفریت پہ آ گئے، غفار کا مظہر بن کر آپ نے اس کو نہ فقط یہ کہ نہیں، دعا بھی دی، دعا کرنے کے بعد آپ نے حجاب ڈالا نا، ساتر بن گئے آپ اس کے لیے، آپ نے اس کے لیے ایک پوشش اور حجاب فراہم کیا۔ اس حجاب کے سائے میں خالق کائنات اس کے لیے کیا رویہ اختیار کرے گا؟ بالآخر اس نے جو غلطی کی ہے، اس غلطی کے نتیجے میں اس نے ایک عمل انجام دیا ہے، اس عمل کا ایک اپنا ارتباط ہے، سزا کی صورت میں ہو یا جزا کی صورت میں ہو۔ بالآخر فرض کریں کہ اگر اس نے تھپڑ مارا ہے تو تھپڑ مارنے کے نتیجے میں کسی سزا کا استحقاق پیدا ہوا یا نہیں ہوا؟ خوب، آپ نے معاف کر دیا، لیکن اس نے اپنے صفحہ وجودی کو کالا کیا یا نہیں کیا ہے؟ کالا کر دیا ہے۔ لیکن جب آپ غفاریت سے کام لیتے ہیں تو خالق کائنات آپ کے حجاب کے سائے میں اس کے ساتھ دو قسم کا رویہ اختیار کرتا ہے۔ پہلا محو ہے، دوسرا تبدیل ہے، اور یہ بھی ہر انسان کی اپنی کیپیسٹی، اپنی استعداد ہے۔ محو کا معنی یہ ہے کہ جو اس نے غلطی کی، غلطی کرنے کے نتیجے میں جو اس کا باطن، جو اس کا روح سیاہ ہوا ہے، اس سیاہی کو آپ کی غفاریت کے سائے میں اس کو معاف کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، البتہ اس کی استعداد پر۔ وہ ندامت کا جو درجہ ہوگا اسی اعتبار سے۔ پہلا درجہ کہ خالق کائنات جب آپ اس کے ساتھ رویہ یہ اختیار کرتے ہیں خدا کی محبت میں، تو خالق کائنات آپ کی محبت کے سائے میں جو خداوند عالم کا فضل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہاں، اس کا جو وہ سیاہ نامہ ہے اس کو مٹا دیں، صاف کر دیں، صاف اور شفاف۔ یہ پہلے ادنا ترین درجہ جو خالق کائنات آپ کے عمل کے سائے میں جو اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتا ہے خدا۔ دیکھیں آپ کی عظمت کتنی ہے، نہ فقط یہ کہ آپ درجات طے کرتے ہیں، آپ کے عمل کے سائے میں کتنی بشریت پنپتی ہے۔ پہلا درجہ جو خداوند عالم کی طرف سے آتا ہے وہ محب ہے، اور دوسرا کیا ہے؟ وہ استعداد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر استعداد اور ظرفیت اس کی بڑھ جاتی ہے تو پھر خالق کائنات کیا کرتا ہے؟ عمل تبدیل ہے۔ عمل تبدیل کا معنی کیا ہے؟ وہی جو سیاہی اس کے نامہ اعمال میں رونما ہوئی ہے، اسی سیاہی کو سفیدی میں تبدیل کرتا ہے، ظلمت کو نور میں، گناہ کو ثواب میں، نقص کو کمال میں، اس میں تبدیل کر کے اس کی ذات کو پروان چڑھاتا ہے۔ اب بعضوں کے لیے قابل ہضم نہیں ہوتا، اور کہتے بھی ہیں کہ کون سا حضرت حور علیہ السلام نے عمل انجام دیا کہ جو میت امام حسین کو پا گیا،
کتنی اس نے نمازیں پڑھی تھیں، کتنے اس نے روزے رکھے تھے، کتنے اس نے اعمال انجام دیے تھے. خود دین کو سمجھتے نہیں ہیں، اور جب دین کو نہیں سمجھتے ہیں پھر جا کر اپنی بے دینی کے لیے راستے ہموار کرتے ہیں. خوب آپ حر کی طرح نادم بن کر آؤ حسین کی بارگاہ میں، پھر دیکھو کہ خالق کائنات کس طرح نوازتا ہے. وہ ندامت والا پہلو جو حر نے انجام دیا ہے کسی کے اندر، اس طرح سے ندامت انسان کے اندر ہو. اور اس ندامت کا تقاضا یہی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے مغفرت سے کام لیتے ہوئے اس کو معاف کیا، اور معاف کرنے کے بعد خالق کائنات نے استعداد دیکھی حر میں کہ جو اتنا بڑا، آقا چھوٹی بات نہیں ہے. دیکھیں میں پھر مثال عرض کروں، ہمارے پاس ایک چھوٹا سا ادارہ ہوتا ہے بنام ایک کمرہ، اس ادارے میں کوئی آ کے ہمیں سلام نہیں کرتا، ہمارا رویہ اس کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟ دیکھ لیں، ہم اپنی زندگیوں کو دیکھ لیں. ہمارے پاس اگر وہ مبسوط الید تو قتل کر دیں، ہاں ہر چیز گم ہو جاتا ہے، سب کچھ گم ہو جاتا ہے، اور جگہ جگہ کے لیے اس کے لیے رکاوٹیں کھڑی کر دیں، اور پھر کہتے ہیں جی ہم حر بنے ہوئے. اب حر کا پتہ ہے کون ہے؟ حر وہ نام ہے عرب دنیا کے اندر. حر ایک ایسا شجاع ترین انسان تھا کہ زبان زد عام و خاص تھا. ایک کئی ہزار کا لشکر اس کے سامنے جھکنے والا تھا، یعنی جیسے ہی آرڈر کرتا تھا وہ ہزاروں کا لشکر سامنے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے موجود تھا. تو اس ساری چودراہٹ کو چھوڑ کر حسین کی بارگاہ میں آنا یہ مقام حر ہے. ہم اپنی چھوٹی سی جھونپڑی سے باہر نہیں آتے اور پھر مقایسہ کرتے ہیں جناب حر سے. اگر حر بننا ہے تو آؤ ذرا اپنے اقتدار کو ذرا ٹھوکر مارو، اور ٹھوکر فقط یہ ٹھوکر نہیں مارو، یہ ایسی ٹھوکر مارو کہ پھر مڑ کے بھی نہیں دیکھو. جس نے آپ کی حق تلفی کی اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرو، کر سکتے ہیں؟ یہ خالق کائنات کا قانون ہے قرآن کے اندر کا، جس کی جتنی استعداد ہوتی ہے جو معاف کرنے والا ہے، اگر اس استعداد کے نتیجے میں اس منزل کا استحقاق رکھتا ہے کہ اس کے نامہ اعمال میں سوائی کو معاف کر دیا جائے، خدا مٹا دیتا ہے. اور اگر اس سے بالاتر اس کے اندر یہ روحانی طاقت پائی جاتی، استعداد اور نیت، تو خالق کائنات فرماتا ہے جو ماضی میں تم نے انجام دیا ہے، سیاہکاریاں کی ہیں، وہ ساری حسنات میں چینج ہو جائیں گی. اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات یا بالحسنات. آپ دعا میں بھی پڑھتے ہیں یا مبدل السیئات بالحسنات. یہ درجہ ہے وہ آخری انسان کا کہ جس طرح کی انسان کی ندامت ہوتی ہے ویسے خالق کائنات کا رویہ ہوتا ہے. لہٰذا یہ ذہن میں نکال دیں کتنا لطف ہے خالق کائنات کا کہ ساری زندگی انسان کی تاریخ ہو، ایک لمحے میں ندامت آئے، اور ندامت بھی وہ ہو ایسی ہو کہ جس ندامت کے سائے میں اس درجے پہ جا پہنچے کہ جتنا ماضی تاریخ ہے وہ خالق کائنات سارا روشن کر کے آپ کے نامہ اعمال میں لکھ دے. وہ کہاں پہنچے گا انسان؟ بس اگر انسان اس درجے پہ آنا چاہتا ہے تو خالق کائنات فرماتا ہے کہ اس درجے تک ہم نے یہ صلاحیت تمہارے اندر رکھی ہے. ایک لمحے کے لیے تم آؤ، سچے دل سے آؤ، دیکھو ہم آپ کے ساتھ رویہ کیسا اختیار کرتے ہیں. خوب آج جو باس کا تتمہ تھا، حضرت آسیہ فرعون کی بیوی ہیں. فرعون کے اندر کون سی ایسی سیاہکاری نہیں تھی جو بنی اسرائیل کے حقوق کے پامالی کے لیے اس نے، کون سا ایسا راستہ تھا جو اس نے نہ اپنایا ہو. اور اسی ظلم و بربریت کے سائے میں ایک خاتون زندگی بسر کر رہی ہے. کیسے اس کے دل کے اندر چراغ پیدا ہوتا ہے ندامت کا، اور ندامت کا چراغ پیدا ہونے کے بعد وہ ہے کہ جب خالق کائنات اپنی مغفریت کا ثبوت پیش کرتا ہے اس خاتون کو اٹھا کر بشریت کے لیے، بلکہ مومنین کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا دیتا ہے. کوئی چیز تھی اس کے اندر نا، یعنی ایسا ماحول جو کفر اور ظلم اور بربریت، استکبار، اور اسی کے اندر یہ زندگی بسر کر رہی تھی. لیکن ایک دم کیا ہوا؟ وہ چراغ جلا ندامت کا، اور وہ چراغ جلنے کے بعد کہاں پہنچی؟ خالق کائنات نے اسوہ بنا دیا اٹھا کر بشریت کے لیے. اور وہ کیسا ہے؟ وہ چار راستے جو خدا نے ذکر کیے تو وہ یہ تھے. پہلا، رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ. ندامت کا اور معرفت کا منظر دیکھیں. کیا کہا؟ رب ابن لی، بنا بنائیں میرے لیے، کیا؟ عندک مقام اندیت، بیتن فی الجنہ، بیت گھر. یعنی جب احساس ہوتا ہے انسان کو، جب ظلم اور تاریکی کے اندر ایک زندگی گزرتی ہے اور ندامت کا چراغ جب انسان کے وجود کے اندر روشن ہوتا ہے، وہ جتنا زیادہ روشن ہوتا ہے اتنے زیادہ درجات پہ جا کے انسان لقاء پروردگار کی منزل کو پا لیتا ہے. دیکھیں تعبیریں یہ بھی ہو سکتی تھی، رب ابن لی
بیتن فی الجنت عندک یا بیتن عندک فی الجنہ، لیکن سب سے پہلے مقام عندک ہے، اس کے بعد بیت ہے۔ دونوں کو ذرا واضح کروں تھوڑا بہت معنی۔ لفظ بیت کیا ہوتا ہے؟ بیت یہ دو کلمے ہیں۔ کلمہ بیت اس کا معنی بھی ہم اردو میں کیا کرتے ہیں؟ گھر، اور اگر دار آ جائے تو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ گھر۔ خوب اردو میں گھر ہی ہے خوب، لیکن عربی میں کیا ہے؟ بیت الگ ہے، دار الگ ہے، ہر ایک کا معنی الگ الگ ہے۔ وہ کون سا گھر ہے جس کو بیت کہا جائے، اور وہ کون سا گھر ہے جس کو دار کہا جائے؟ بہت خوبصورت ہیں آگا یہ کلمات بھی، عربی کلن خوبصورت ہے، اور پھر قرآن نے جو انتخاب کیے ہیں اور پھر ترکیب تقدم تاخر کے اعتبار سے وہ اور زیادہ لذت اور چاشنی کو بڑھا دیتی ہے۔ لفظ بیت کہاں سے نکلا ہے؟ بیتوتہ سے۔ بیتوتہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ایسی جگہ جہاں پہ بیداری کے عالم میں پوری رات گزاری جائے۔ بیداری کے عالم میں پوری رات جہاں پہ گزاری جائے اس کو عربی میں بیت کہا جاتا ہے۔ ہم اردو میں گھر کر دیتے ہیں، گھر نہیں ہے۔ بیت وہ جگہ ہے کہ عالم یقظہ، عالم بیداری میں پوری رات کو جہاں پہ گزارا جائے بیداری کے عالم میں، وہ جگہ کیا کہلاتی ہے؟ بیت۔ ایک دوسرا اس کے اندر کہ یہ یقظہ اور بیداری فقط رات گزارنا نہیں ہے، بلکہ سکون کے ساتھ، وہ بیداری جو سکون کے ساتھ انجام پائے، وہاں پہ لفظ بیت استعمال ہوتا ہے۔ ایک نمونہ میں عرض کر دوں، آپ جاتے ہیں حج پہ گئے ہوں گے، یقیناً جو گئے ہیں انشاءاللہ ان کو معلوم ہوگا۔ حج کے اعمال میں سے ایک عمل کیا ہے؟ بیتوتہ۔ وہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ مقام مینا میں بیتوتہ ہوتا ہے۔ وہاں پہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جی رات گزارنی ہے۔ وہ بعض پھر سو جاتے ہیں، بعض پھر پڑے رہتے ہیں، لیکن اگر کلمہ بیت کی خصوصیت ہو پھر مزہ آتا ہے کہ حج کے لیے خدا نے جو بلایا ہے وہ حج انجام دیا ہے یا نہیں دیا ہے۔ وہ مقام مینا میں پہنچ کر جو بیتوتہ کرتا ہے وہ اس سے پتہ چلتا ہے مقام مینا کیا ہے اور بیتوتہ کیا کرنا ہے۔ مینا امنیہ سے نکلا ہے، امنیہ یعنی خواہشیں۔ البتہ ہر خواہش کو امنیہ نہیں کہتے ہیں، بات سے زیادہ دور نہ جائیں۔ خواہشات پہ قدم رکھتے ہوئے جب خدا کی بارگاہ میں آتا ہے، بیداری کے ساتھ سکون کے ساتھ جو سفر طے کرتا ہے وہ بیتوتہ کہلاتا ہے۔ اس بیتوتہ کو ایک ایسی جگہ جو انسان کے لیے بیداری کا سبب بھی ہو، سکون کا سبب بھی ہو، وہ انسان کے لیے بیت ہوتا ہے۔ اب وہ ظاہری مادی گھر آپ دیکھ لیں کہ اگر وہ بیداری کا سبب ہیں یا غفلت کا سبب ہیں، اگر بیداری کا سبب ہیں یہی جھونپڑیاں، یہ بیت کہلاتا ہے، اور ان جھونپڑیوں کے اندر سکون بھی ہے، واقعاً یہ بے تمام معنی بیت ہے۔ لیکن ہم کاخ بنا لیتے ہیں، محل بنا لیتے ہیں، نہ وہاں پہ بیداری ہوتی ہے نہ وہاں پہ سکون ہوتا ہے، کہتے ہیں جی ہم نے بیت بنایا ہوا ہے۔ یہ کون سا بیت ہے بھائی جس کے اندر نہ بیداری ہے نہ سکون ہے؟ وہ آئے دن غفلت کا شکار، آئے دن معصیت کے اسباب، آئے دن خدا سے دوری، اور سکون کدھر سے ہونا ہے؟ 24 گھنٹے لڑائی جھگڑے، وہ لڑائی جھگڑے کے بعد کہتے ہیں جی بہترین گھر بنایا ہوا ہے۔ یہ بہترین گھر ہے؟ بیت جس کے اندر یہ دو رکن محفوظ ہوں۔ البتہ ہر انسان نے اپنے اپنے بیت بنائے ہوئے ہیں۔ بعض وہ ہیں جن کو لہو و لعب سے لذت ہے، لذت ملتی، لہو و لعب کو اپنا بیت بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے اپنی زندگی میں بیت کس کو بنایا ہوا ہے کہ مومنین کی عزت کو پامال کر کے ان کو سکون ملتا ہے، وہ یہ بیت بنایا ہوا ہے۔ بعض لوگوں نے غیبت کو اپنا بیت بنایا ہوا ہے، غیبت قدا کھول کے اپنے آپ کو کہتے ہیں جی ہم نے بیت بنایا ہوا ہے۔ بعض وہ بھی ہیں کہ جنہوں نے یاد خدا کو بیت بنایا ہوا ہے۔ وہ جو یاد خدا کو بیت بناتا ہے اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ رب ابن لی بیتن، میرے لیے بیت کا انتظام کر۔ اس بیت میں کیا ہو؟ یقظہ ہی یقظہ ہو، بیداری ہی بیداری ہو، غفلت کا وہاں پہ گزر بسر نہ ہو، سکون ہی سکون ہو۔ وہ ایسا بیت کہاں پہ میسر آئے گا کہ آپ خود بنائیں۔ یہ ندامت کے سائے میں آتا ہے۔ دوسرا کلمہ ہے دار۔ دار ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں گھر، لیکن ہر گھر دار نہیں ہوتا۔ دار اس کا عربی میں کلمہ کیا ہے؟ دال واو را، یہ الف جو آیا یہ واو سے تبدیل ہو کے آیا ہے۔ دوسرا کلمہ آسان کرتے ہیں، دور۔
طلبگی اصطلاح ہے، کیا کہتے ہیں جی؟ کوئی برہان قائم کریں کہتے ہیں یہ دور ہے۔ دور کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چکر، چکر لگاتے ہیں نا دور، الف بے پہ موقوف ہے، بے الف پہ موقوف، یہ دور ہے یعنی چکر لگا رہا ہے، ایک اس پہ دوسرا اس پہ، اسی سے نکلا ہے مدار۔ مدار کس کو کہتے ہیں؟ گھومنے کی جگہ اور مرکز، یعنی گھوم کے آدمی کو یہیں آنا ہوتا ہے، اسی سے نکلا ہے دار۔ آخر اتنی زندگی جو دنیا میں بسر کر رہے ہو، کوئی تمہارا مدار ہے یا نہیں ہے؟ کس کے گرد گھوم رہے ہو؟ کون سا دار بنایا ہوا ہے اپنے لیے؟ منہ بھر کے کہہ دیتے ہیں دار آخرت، خوب آخرت کو اپنے مرکز بنایا ہوا ہے؟ آخرت کو جو مرکز بناتا ہے، آخرت کو جو اپنا دار بناتا ہے، مرکزیت وہ ہے ہماری نگاہوں میں، جس کو مرکز بنایا ہے وہی آپ کا دار ہے۔ اگر جاہو مقام کو اپنا مرکز بنایا ہوا ہے تو دار یہ نہ کہو کہ ہمارا دار بہشت ہے، خدا ہے، آخرت ہے، نہ، ہم نے اپنی شہرت کو دار بنایا ہوا ہے، مرکز ہم اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، جو چیز شہرت کا باعث بنتی ہے اسی کو اپنا لیتے ہیں۔ ہم نے اپنی ذلتوں کو دار بنایا ہوا ہے اور سمجھتے یہ ہیں کہ شاید ہم دین پہ عمل کر رہے ہیں، نہیں ہوتا۔ دار وہ مرکز ہے جس کے لیے آپ اپنی پوری زندگی بسر کرتے ہو۔ کہاں گھوم رہے ہو؟ شہرت کے چکر میں، پیسے کے چکر میں، تملک بازی کے چکر میں۔ خود تملک بازی مدار بنا ہوا ہے۔ عجیب جملے ہیں قرآن کے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کی نسل سے آنے والے انبیاء سب کے لیے خالق کائنات نے خوبصورت کلمہ اختیار کیا کہ جو دار کی فکر میں ہوتا ہے خالق کائنات خود اس کو خالص بنا دیتا ہے۔ اسی لیے عربی میں دو کلمے ہیں، مخلص، مخلص۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جو خود کو خالص بناتا ہے۔ مخلص کون ہوتا ہے؟ جس کو خالص بنایا جاتا ہے۔ یعنی اس مقام پہ آپ آ سکتے ہیں کہ خود خالق کائنات خالص کر دے، مخلص بن جائیں۔ قرآن قانون، انا اخلصناہم بخالصۃ، ہم نے ان کو خالص بنایا جس طرح خالص بنانے کا حق تھا۔ یعنی ان کی مرکزیت کیا تھی؟ پورا غیر اللہ کی جتنی چیزیں تھیں ان کے اٹھا کے دلوں سے باہر نکال دیں، دل میں اپنی محبت ان کے ہاں ڈال دی۔ ان کا مدار کیا بنا ہے؟ محبت ہے خدا، خدا کی محبت کے ارد گرد گھومتے ہیں۔ ہر چیز میں پہلے خدا کو دیکھتے ہیں، پھر اپنے اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ ہم نے ان کو ایسا خالص بنایا۔ وہ خالص بنانے کی وجہ کیا تھی؟ ایسے ہی ہم نے تمغہ دے دیا، یعنی کوئی انہوں نے اپنا عمل انجام نہیں دیا ہے۔ کہا کہ اگر اس کو جا کر دیکھو تو انہوں نے اپنا عمل کون سا انجام دیا؟ انا اخلصناہم بخالصۃ، علت بھی ذکر کر دی، ذکر الدار، ہمیشہ دار کی فکر میں ہوتے تھے، ہمیشہ دار کی یاد میں ہوتے تھے، یعنی ہمیشہ اپنے مدار کو ذہن میں رکھا ہوا تھا۔ کس کے ارد گرد چکر لگانا ہے؟ کہاں گھومنا ہے؟ اپنا دائرہ مشخص، اپنا مدار مشخص کیا ہوا تھا۔ مدار کیا ہے؟ مدار اپنا خدا کی ذات کو بنایا ہوا ہے۔ اسی لیے اب وہ روایات بڑی خوبصورتی کے ساتھ انسان کو سمجھ میں آتی ہیں کہ جس انسان کا معیار دوستی کا اور بغض کا حب خدا بن جائے وہ ذکر الدار کا مصداق بنتا ہے۔ کسی سے محبت کرو خدا کے لیے، کسی سے نفرت کرو خدا کے لیے۔ اب یہ انسان جو خدا کی محبت میں دوستی اور دشمنی رکھتا ہے، یہ اپنے دار کی فکر میں، اس نے اپنا مدار خدا کو بنایا ہوا ہے۔ پس دار کون سا گھر ہوتا ہے؟ جس میں صرف اور صرف مرکزیت خدا کو حاصل ہو۔ خداوند عالم بھی فرماتا ہے کہ خالق کائنات اگر کسی عبد پہ احسان کرنا چاہے، روایات مختلف ہیں، اگر کسی عبد پہ خالق کائنات لطف کرنا چاہے تو خالق فرماتا ہے کہ محبت اہل بیت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں۔ یہ محبت اہل بیت جب دل میں آتی، مدار محبت اہل بیت بن جاتی ہے۔ محبت اہل بیت اور محبت خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں شیء واحد ہیں۔ یہ محبت اہل بیت اگر انسان کا مدار بن جائے، دائرہ کار بن جائے، دار بن جائے، انسان کے لیے مرکزیت، حیثیت اہل بیت کی محبت ہو جائے، ہاں اس شخص کو حق پہنچتا ہے کہ دار آخرت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو دنیا میں برتری نہیں چاہتے، یعنی جن کا پورا ہم و غم مرکزیت، مدار کون ہے؟ آخرت، مدار اہل بیت، مدار خالق کائنات، مرکزیت سے جدا نہیں ہوتے ہیں۔ پس ہر دار گھر نہیں ہے،
ہر بیت بھی گھر نہیں ہے، چونکہ اردو کے اندر یہ گنجائش نہیں ہے. پس بیت اور دار ان میں فرق ہے. جہاں پہ آپ کی مرکزیت ہے وہی آپ کا دار ہے. اگر آپ ذکر الدار، دار کی فکر میں ہیں، دار کی یاد میں ہیں، تو خالق کائنات خود اٹھا کے آپ کو مخلص بنا دیتا ہے، مخلص بن سکتے ہیں. اب تعبیر کی جو دوسری چاشنی ہے، پس ایک ہے بیت اور ایک ہے دار، اور دار تقدم رکھتا ہے بیت پر. یہ بھی عجیب نکتہ ہے. پہلے انسان مدار اپنا دار بناتا ہے، پھر دار بیت میں تبدیل ہوتا ہے. یعنی تقدم و تاخر اپنا عربی کے اعتبار سے محفوظ ہے. آپ آئیں دیکھیں، ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، عبادات انجام دیتے ہیں، مدار کیا ہے؟ اب اگر یہ سکھایا جاتا ہے، ہمیں بچوں کی طرح رٹایا جاتا ہے کہ نماز پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. اب وہ دل کی کیفیت مجھے نہیں معلوم، زبان پہ یہ کلمہ ضرور آتا ہے کہ قربتاً. اب نیت خود جانتا ہے انسان کہ یہ نماز کس لیے پڑھ رہا ہے. یعنی پہلے اپنی نیت کا مدار درست کرو. جب نیت کا مدار درست ہو جائے گا، خدا کے لیے ہوگا، یہی نماز آپ کے لیے دار ہے، یہی روزہ آپ کے لیے دار ہے، یہی اعمال صالحہ آپ کے لیے دار ہیں. دار اگر بن جائے گا تو اسی دار کو خالق کائنات آپ کے لیے بیت میں تبدیل کر دے گا. اب جب نماز پڑھو گے یقظہ کے عالم میں، بیداری کے عالم میں، اور بیداری کے بعد اسی نماز سے انسان کو سکون میسر آتا ہے. آتا ہے یا نہیں آتا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں غیر معصومین کی دنیا میں، جتنا پریشان ہوتے تھے وہیں ان کی نمازوں میں اضافہ ہو جاتا تھا. پریشانیاں مٹا دیتی ہیں اگر واقعاً نماز پہلے انسان کا دار ہو اور پھر دار سے وہ بیت بن جائے، پھر سکون ہوتا ہے انسان کو. شہید مطہری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اور ظاہراً آغا حداد تھے، مرحوم قاضی کے شاگردوں میں تھے، نجف میں تھے. وہ آئے یہاں پہ ان کا، اور یہ بھی خوبصورتی تھی کہ علماء نجف جب قم میں آتے تھے تو پھر علماء سے ملتے تھے، پھر بحث علمی ہوتی تھی. اگر علماء قم مثلا فرض کریں کہ نجف میں جاتے تھے تو پھر علماء ان کے استقبال کے لیے آتے تھے، اور پھر جب بیٹھتے تھے تو محافل علمی ان کی برقرار ہوتی تھیں. شہید مطہری اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آغا حداد سے میری ملاقات ہوئی تو بہت عارف تھے، آغا قاضی کے شاگردوں میں تھے، بڑا پاکیزہ انسان تھا. بات ہوتی رہی، رات میں بیٹھے ہوئے تھے تو پلٹ کر انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ شہید مطہری سے کہ بیٹا جب نماز پڑھتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ تو شہید مطہری نے کہا کہ آغا جب نماز پڑھتا ہوں تو میری پوری توجہ عربی کلمات پہ ہوتی ہے، اور عربی کلمات کا معنی اپنے ذہن میں دہرا رہا ہوتا ہوں، تو توجہ پھر اسی قرآن کے الفاظ کے اندر ہی رہتی ہے. تو انہوں نے پلٹ کر کہا کہ بیٹا پھر نماز کب پڑھتے ہو؟ پوری آپ کی توجہ جب کلمات میں ہوتی ہے تو پھر نماز کب پڑھتے ہو؟ کہتے میں چونک گیا کہ عجیب بات ہے کہ ہم اگر بڑا تیر ماریں تو ہم ایک عربی کلمے کا معنی ذہن میں بار بار دہرا سکتے ہیں، اور وہ بھی دوسرے لمحے میں غائب ہو جاتا ہے. کہ یہ نماز آپ کے لیے دار کب بنتی ہے؟ ارتباط جو خدا کے ساتھ آپ کا ہوتا ہے وہ نماز کے ذریعے کب مرکزیت یہ پیدا کرتی ہے. یہ ہیں علماء کے، اور یہ غیر معصومین کی دنیا نہیں ہے. پس دار پہلے ہے انسان کے لیے، اور یہ تمرین سے آتا ہے. تمرین کریں کریں کریں، اتنی کریں کہ مرکزیت انسان کی نماز بن جائے. یہ دار ہے انسان کے لیے. اس دار کے بعد پھر کیا ہے؟ یہی نماز انسان کے لیے بیت بنے گا. یقظہ بیداری، اور یقظہ بیداری سکون کے ساتھ جب انسان کو میسر آتی ہے، پھر خالق کائنات فرماتا ہے کہ ہاں اب اس قابل ہو. یہی آسیہ نے کام جو کیا ندامت کے نتیجے میں کس درجے پہ پہنچی ہے؟ پہلے دار بنایا، مرکزیت خدا کی محبت کو دل میں بسایا، اور اسی دل میں بسانے کے بعد اب دعا کرتی ہیں خالق کی بارگاہ میں، رب ابن لی عندک بیتن، میرے لیے بیت کو آمادہ کر. اب یہ کیا ہے؟ مقام اندیت. البتہ مقام اندیت میں بیان کرنا مقصود نہیں ہے، یہیں پہ اسی روایت کا معنی کروں اور پھر بعد میں جو نکات ہیں اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، بات یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے. آیت یہ بھی ہو سکتی تھی رب ابن لی بیتن عندک. کیوں عندکا بیتن کہا ہے؟ بیت کو مؤخر کیا، عندہ کو مقدم کیا. یہ تقدم اور تاخر کس لیے ہے؟ یہ تقدم اور تاخر اس لیے ہے کہ سب سے پہلے انسان اس حدیث کا مصداق بنے، الجار ثم الدار. معنی کیا کرتے ہیں؟ الجار ثم الدار. جار کیا ہے؟ یعنی پڑوسی. دار کیا ہے؟ او گھر. یعنی پہلے پڑوسیوں کا خیال رکھو اور پھر
اپنے گھر کی فکر میں رہو، یہ سطحی سا معنی جو ہم نے سمجھا ہوا ہے، نہ یہ نہیں ہے۔ البتہ یہ ایک مصداق ہے، لیکن ادنا ترین مصداق، آخری بات یہ ہے وَإِلَّا کل حقیقت یہ نہیں۔ جار عربی میں کس کو کہا جاتا ہے؟ یہ خود ایک پھر وہ چاشنیاں کلمات جب آتے ہیں تو یہ جاورا سے ہے یا جایارا سے، آپ خود جا کر دیکھیے گا، میں بات زیادہ لمبی نہ ہو۔ جار وہاں پہ کہا جاتا ہے جہاں پہ دو حقیقتوں کے درمیان فاصلہ ہو، اور وہ فاصلہ جب کم ہو جائے تو ایک دوسرے کے لیے جار بن جاتا ہے، اور قہری طور پہ دوسرا بھی پلٹ کر اس کا جار بن جاتا ہے، جس سے کلمہ نکلا ہے مجاور۔ مجاور کون ہوتا ہے؟ اب جس حرم کا کوئی مجاور بن جائے تو کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ حرم میں ہی رہتا ہے، لازم و ملزوم۔ جار وہ مفہوم ہے کہ جس میں دونوں حقیقتوں کے درمیان تلازم ہے، لازم و ملزوم ایک دوسرے کے ساتھ، اور یہ قرآن نے ذکر کیا ہے، اور یہ قانون ہے، معصومین نے ذکر کیا ہے کہ ہمیشہ جار مقدم ہے، دار مؤخر ہے۔ جار یعنی سب سے پہلے تمہیں قرب الہی حاصل کرنا ہے، اس کے بعد گھر کی فکر ہونی چاہیے، اور وہ بھی خدا کی محبت کے سائے میں۔ دیتا ہے تو لے لو، نہیں دیتا ہے تو بھی خوش رہو۔ یہ نہیں ہوتا کہ جب دے تو ہم تعریفیں کریں، جب چھین لے تو پھر شکوہ کریں۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ ہماری زندگیوں میں تو آگا ایسے ہی ہے، ہم تو اتنے بڑے نہیں ہیں، نہیں ہے ہمارے اندر، ایسا نہیں ہے۔ الجار پہلے قرب خدا کا، اگر قرب حاصل ہو جائے تو پھر کیا کرو؟ پھر اگر وہ دے دیتا ہے لے لو، نہیں دیتا ہے تو بھی۔ اب وہ معروف حدیث، کسی شخص سے امام صادق علیہ السلام نے پوچھا بھئی کیا کرتے ہو، زندگی کیسے بسر کرتے ہو؟ اب وہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو کہتا ہے کہ مولا اگر مل جائے تو خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، جب نہیں ملتا تو صبر کر لیتا ہوں۔ خدا نے پلٹ کے کہا کہ بڑی معذرت کے ساتھ یہ کام تو کتا بھی کرتا ہے، اس کو جب مل جاتا ہے کھا لیتا ہے، جب نہیں ہوتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے۔ خود تمہیں جو اشرف المخلوقات بنایا، تمہیں کس لیے مقام انسانیت پہ لا کھڑا کیا ہے؟ حیران ہو گیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ معصوم نے فرمایا کہ دیکھو یہ انسان کا ہے، کم از کم یہ ہے، یعنی اگر مقام انسانیت پہ آنا ہے، اگر دیا ہے تقسیم کر۔ کرامت انسانی کا تقاضا یہ ہے، اپنی بزرگواری کا اظہار کر، دیا ہے تقسیم کر۔ رابطہ کیوں کرتا ہے؟ دنیا سے وابستہ کیوں ہوتا ہے؟ خوب جب نہیں ملتا کا شکر ادا کر، خدا نے یہ امتحان نہیں لیا ہے تیرا، شکر اس منزل پہ آ کے کر، اور جب مل جائے پھر ایثار سے کام لے۔ یہ انسانیت ہے۔ حقائق ہیں یہ، اب نہیں پتہ ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ہیں، حقائق ہیں جو معصومین نے ذکر کی ہیں۔ البتہ اس دعا کے ساتھ کہ خالق کی کائنات یہ توفیق ہمیں بھی دے کہ آہستہ آہستہ ائمہ طاہرین کی تعلیمات کے قریب ہوں۔ پس رب ابن لی عندک یعنی پہلے جار ہے، پہلے قرب ہے، ثم الدار، پھر اس مرکزیت پہ آؤ کہ جس میں آپ کو رہنا ہے۔ اب وہ کہاں پہ ہو؟ عجیب بات ہے، بات کی کلمات یہ بتاتے ہیں، یہ معرفت ہے کس کی؟ غیر معصوم ہے یہ خاتون، اور خدا نے مومنین کے لیے آئیڈیل بنائی ہے۔ کس بنیاد پہ؟ کا اس معرفت کی بنیاد پہ، کا جو مقام جار کو، مقام قرب کو پہلے چاہتی ہے، یعنی پہلے خدا ہے، اس کے بعد بیت ہے۔ رب ابن لی عندک جار، ثم الدار، پھر بیت کا تقاضا کیا۔ بیت کا تقاضا بھی کیا ہے؟ عندک فی الجنہ، وہ جنت بھی ایسی ہو جو آپ کے جوار میں ہو، آپ کے قرب میں ہو، نہ وہ جنت عدن یا جنت ماوا یا جنت فردوس کے جس کا رابطہ خدا سے دور ہے۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے جنت ماوا سے بحث شروع ہوتی ہے، جنت ماوا پہ ختم ہو جاتی ہے، اور یہ جنت ماوا اور جنت فردوس، یہ جتنے مراتب ہیں، یہ جنت لقاء نہیں ہیں، یہ جنتی کا مصداق نہیں ہے، یہ دور ہیں۔ اور معرفت دیکھیں اس خاتون کی، رب ابن لی عندک الجار بیتن فی الجنہ، یہ ہے دار، اور وہ بھی کیا کہ آپ کے جوار میں ہو۔ بھلے اگر مل جائے فنعم المطلوب، اگر نہیں ملتا ہے پھر بھی انسان شاکر ہے۔ اس ایک نکتے کی بنیاد پہ خالق کائنات نے جناب آسیہ کو اٹھا کے مومنین کے لیے اسوہ بنا دیا۔ یہ معرفت کا باب ہے، یہ معرفت کا میدان ہے۔ اور فقط یہ نہیں، دیکھیں دین کے دو حصے ہیں، اور دو حصے جب تک دونوں ایک ساتھ نہیں چلیں گے دین مکمل نہیں ہوتا۔ ایک طرف سے تو قرب لے لیا، کہا کہ رب ابن لی عندک، مقام اندیت پہ پہنچ گئی، مقام جوار حاصل کر لیا، بیت کا تقاضا بھی کر لیا، دار بھی تقاضا کر لیا، سارا کچھ ہو گیا۔ یہ تو ایک رخ ہے انسان کی تصویر کا۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ اگر دین مکمل لینا ہے تو مکمل دین دو حصوں پر مشتمل ہے، ولایت اور براءت، تولا اور تبرہ۔ تولی اور تبری لفظ درست ہے، لیکن چونکہ غلط العام ہو چکا ہے تولا اور تبرہ، البتہ چونکہ ہم نے تبرہ کا مفہوم بھی نہیں سمجھا، غلط مفہوم بنایا، اور غلط مفہوم بناتے ہیں تو پھر دین سے
لوگ بھاگتے ہیں، وَإِلَّا اگر تبرہ کا مصداق ہم نے صحیح سمجھا ہوتا لوگ جذب ہوتے، دور نہ ہوتے۔ جو ہم نے تبرہ کا مصداق بنا کے دنیا کو متعارف کروایا ہے، اس سے دنیا گالی بھی دیتی ہے، گلے بھی کاٹتی ہے، اور ایسا ایسا دین سے بھی بیزار ہوتی ہے۔ اور ادھر معصوم فرماتے ہیں کہ یہ ولایت اصل روح دین ہے، اور نہ فقط ولایت روح دین ہے، کہ ولایت کے مقابلے میں براعت بھی روح دین ہے، یعنی یہ دونوں ایک ساتھ ہوں۔ براعت کہتے ہیں اظہار براعت کو، دوری، زبان سے نہیں عمل سے۔ آپ جس انسان کو پسند نہیں کرتے ہیں اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں، وہ عمل سے ثابت کرے کہ آپ اس سے بیزار ہیں۔ زبان سے گالی گلوچ دیتے ہیں اور گالی گلوچ کا نام ڈال دیتے ہیں، جی ہم نے تبرہ کی ہے۔ گالی گلوچ کا نام تبرہ نہیں ہے۔ اور تمام عبادات کی روح اصل براعت ہے، براعت کے بغیر کوئی عبادت انسان کی قبول نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، ایک ایک کر کے آپ مقایسہ کریں۔ آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو کیا کرنا ہوتا ہے آپ کو؟ ولایت، یعنی کچھ کرنا ہے، اور براعت کچھ نہیں کرنا۔ کتنی چیزوں سے آپ دوری اختیار کر کے مصلی پہ آتے ہیں، وہ اگر وہ نہ کریں مصلی عبادت پہ آ سکتے ہیں؟ کا لباس غصبی نہیں ہو، پانی غصبی نہیں ہو، جگہ پاک ہو، رو بقبلہ ہو، ساری شرائط یہ کیا ہے؟ یہ اعلان برات ہے یا نہیں ہے؟ یہ اعلان برات ہے۔ برات کے بغیر آپ ایک نماز انجام نہیں دے سکتے۔ بس برات اظہار ہے دوری کا، وہ چیزیں جو آپ کے مقصد کے لیے نقصان دیں ان کو آپ اپنی ذات سے دور کرنا شروع کر دیں۔ روزہ رکھتے ہیں، ولایت و برات کے بغیر روزہ رکھ سکتا ہے انسان؟ روزہ رکھنا ہے، کسی چیز کے آپ کو قریب ہونا ہے، اور کئی ایسی چیزیں ہیں جن سے آپ کو دور ہونا ہے۔ کا روح دین یہی ہے۔ قرب کے لیے کسی چیز کا آپ اپنے آپ سے الگ کرنا ضروری ہے، یعنی مفہوم یہ آپس میں تلازم رکھتا ہے۔ ولایت آتی ہی نہیں ہے بغیر برات کے، جب تک کسی سے دور نہیں ہوں گے کسی کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آسیہ نے کیا کہا؟ رب ابن لی عندک، ولایت آ گئی، تقرب آ گیا، مقام اندیت پہ آ گئی ہوں۔ وہ مقام اندیت میں ایسے ہی پہنچ گئی ہے بغیر برات کے، بغیر تبرے کے، بغیر اظہار بیزاری کے۔ اور وہ تین عنصر جو ذکر کیے ہیں قرآن نے وہ یہ ہیں: وَنَجَّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجَّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ان تین اعلان برات جب کیے ہیں تو اسوہ بنی ہے مومنین کے لیے، اور جب تک یہ تین اعلان برات نہیں ہوئے مقام اندیت پہ نہیں پہنچی ہیں بی بی۔ سب سے پہلے نجنی، اب وہ یہاں پہ بھی معنی کیا کرتے ہیں؟ کیا کریں؟ نجات دے۔ اچھا ہے، کم از کم وہی کلمہ استعمال کر دیتے ہیں، ترجمہ کر کے چوپڑ نہیں کرتے ہیں کلمے کو۔ نجات یہ عربی میں نون جیم واو نون جیم یا، ناجاوا اور ناجا یا کے ساتھ اور واو کے ساتھ دو طرح سے استعمال ہو سکتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے بالکل برعکس 180 درجے۔ ناجوا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کشف، ظاہر کرنا، اور ناجیا کا معنی کیا ہے؟ خفا، چھپانا۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں، جب عرب کسی درخت کی کھال اتارتا تھا تو کیا کہتا تھا؟ نجوت شجر، میں نے شجر کو کشف کیا، ظاہر کیا، نجات دی۔ ہم نجات کس کو کہتے ہیں؟ اب وہ آئے گا، یہ چونکہ معنی دقیق ذہن میں نہیں ہوتا ہے۔ ناجوا سے ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا۔ اظہار بغیر زحمت اور مشقت کے نہیں ہوتا ہے۔ وہ درخت کا ایک تنے کو اگر اظہار کرنا تو جتنی جلد ہے اس کو اکھاڑنا پڑتا ہے، جلد اکھاڑی جاتی ہے، پھر اس کا باطن ظاہر ہوتا ہے۔ اسی لیے خالق کائنات جو کہتا ہے بشر کو کہ میں نے تمہیں نجات دی ہے، یعنی جس منجلاب میں تو گھرا ہوا تھا، جن گناہوں کی وادیوں میں تو آلودہ تھا، جب تک ان گناہوں کو تیری ذات سے جدا نہ کیے جائے تیرے لیے نجات ممکن نہیں ہے۔ ہم نجات کس کو سمجھتے ہیں اور عربی کس کو کہتی ہے؟ اس نجات کے ذریعے انسان کا باطن کشف ہوتا ہے۔ اور وہ نجات کیا ہے؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پیسہ دے تو ہمیں نجات ملتی ہے، نہ، چہ بسا کہ انسان کو مریض کر کے نجات دی جاتی ہے۔ انسان کو بیماری میں مبتلا کیا جاتا ہے، اس بیماری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کھال اتارنی ہے انسان کی، اس کے باطن کا اظہار کرنا ہے، ظاہر کرنا ہے۔ کس کے ذریعے کرو؟ کہ کبھی نعمت دے کر ظاہر کیا جاتا ہے، کبھی نعمت لے کر ظاہر کیا جاتا ہے۔ نعمت دے دینا بھی نجات کا سبب ہے، نعمت لے لینا بھی نجات کا سبب، البتہ اس کے لیے جو سمجھتا ہو۔ ناجوا یعنی اظہار کرنا،
کسی حقیقت کو برملا کرنا. اسی ناجوا سے کیا نکلا ہے؟ نجوا. نجوا کس کو کہتے ہیں؟ اس سرگوشی کو نجوا کہا جاتا تھا. یعنی اظہار کرتا ہے انسان اپنے مافِ ضمیر کا، اور جس کے سامنے کر رہا ہوتا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے. اور یہ بھی عربی کی چاشنی ہے جہاں پہ نون جیم وا استعمال ہوتا ہے نجوا یا مناجات. سب سے پہلی خصوصیت نجوا کی یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں قرب ہوتا ہے تب نجوا ہوتا ہے. اگر قرب نہ ہو تو نجوا نہیں ہوتا. اس لیے عربی میں دو کلمے ہیں، ایک ندا اور دوسرا نجوا. آپ نے پڑھا ہے نا دعاؤں میں، کبھی کہتے ہیں جی دعائے کمیل پڑھیں. دعائے کمیل اول میں کیا ہے؟ ندا ہے. آخر میں جب پہنچتے ہیں تو وہاں پہ کیا ہے؟ نجوا ہے. عجیب ہے، کتنی خوبصورت ہیں یہ تعبیریں. پہلے کیا کہتے ہیں؟ یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا رب یا رب یا رب. یہ کیا ہے؟ ندا ہے. یعنی ابھی عبد اور معبود کے درمیان فاصلہ ہے. جب اسی دعا کے ذریعے آپ مناجات کرتے ہیں، اپنا باطن ظاہر کرتے ہیں، قرب آ جاتا ہے. قرب آ جانے کے بعد یا حذف ہو جاتا ہے. یا دوری کے لیے استعمال ہوتا ہے. جب قرب آ جائے تو پھر یا استعمال نہیں ہوتا. اب کیا ہے؟ ربی ربی ربی. وہی جو رب رب دیکھیں نا 3-4 مرتبہ تکرار ہوا ہے دعا. اب یا نہیں ہے، ربی ربی ربی. یہ طریقہ کار ہے خالق کائنات کی بارگاہ میں آنے کے لیے. جو ندا سے شروع ہوتا ہے نجوا پہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی جب دور ہوتا ہے انسان پکارتا ہے، جب نزدیک آتا ہے سرگوشی کرتا ہے. کان پہ منہ رکھ کے آدمی چلاتا نہیں ہے، جتنا آہستہ بول سکتا ہے وہ بولتا ہے. کیوں؟ چونکہ اب فاصلہ ختم ہو گیا. اسی لیے دیکھیں انسان کے قرب کے لیے خالق کائنات نے مناجات شعبانیہ کا انتظام کیا ہے. یہ مناجات شعبانیہ کیا ہیں؟ اور یہ ایسی واحد وہ مناجات ہے تمام معصومین نے اپنی زندگی میں ان کو پڑھا ہے. اس سے بالاتر اور انسان کے لیے سند کیا ہو سکتی ہے؟ اور شاید ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ مناجات شعبانیہ ہیں کیا. وہ ضروری نہیں ہے شعبان میں پڑھیں. جہاں پہ انسان کو توجہ مل جائے، جہاں پہ انسان بیدار ہو جائے، وہاں پہ انسان کی زندگی. کیوں ہماری زندگی میں مناجات نہیں ہے؟ یہ ہوتا ہے ناجوا سے. ناجوا یعنی وہ قرب. قرب کے بعد انسان کا باطن جب ظاہر ہوتا ہے وہاں پہ ہوتا ہے ناجوا. رب نجنی یہ ناجوا سے ہے، ناجیا سے نہیں ہے. نجنی جدا کر. جدا کرنے کے لیے کیا کرو؟ کسی چیز سے الگ کریں تاکہ اس کا باطن ظاہر ہو کہ کتنا آدمی یہ پاکیزہ ہے. کہاں کہاں سے آپ کو الگ کرنا ہے؟ 3 مورد ذکر کیے جناب آسیہ نے. سب سے پہلا نجنی من فرعون، ظالم سے نجات چاہیے، اس سے دوری چاہیے، اعلان برات. وہ فقط اس سے نہیں کہ اس کے نظام سے بھی دوری چاہیے. رب نجنی من فرعون و عملے. فقط فرعون سے دوری ہو جائے کیا؟ نہ اس کے سسٹم سے میں بیزار ہوں. یہ سسٹم روئے زمین پہ نہیں ہونا چاہیے. یہ معرفت ہم میں کیوں نہیں آتی؟ بڑے افسوس کے ساتھ آج ہم اسی حوزے میں رہتے ہیں، اور حوزے میں رہتے ہوئے آج بھی ہم کہتے ہیں یہ جی یزیدیت مرد آباد کیا ہے، جی حسینیت زندہ باد کیا ہے. وہ قرآن کو پڑھ لیا ہوتا. ظالم سے نجات نہیں مانگی گئی ہے، اور ظالم سے جو نجات مانگتا ہے اسوہ نہیں بنتا ہے. ظالم سے بھی نجات چاہیے، ظالم کے سسٹم اور نظام سے بھی نجات چاہیے. رب نجنی من فرعون و عملے. سسٹم ظالمانہ ہے، نہیں چاہیے یہ. خوب اس کے لیے تگ و دو کرو. خوب اگر تگ و دو نہیں کرتے ہو کہاں تم جا کے دوسروں کے لیے اسوہ بن سکتے ہو؟ رب نجنی من فرعون و عملے. سسٹم سے بھی بیزاری کا اعلان ہے. وہ فقط یہاں تک نہیں ہے کہ معاشرہ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. ایک ظالم کا سسٹم، اور وہ سسٹم جس معاشرے میں رونما ہوتا ہے، سماج، اجتماع، سوسائٹی، معاشرہ. اگر پورا نظام یزیدی ہو جائے اور وہ معاشرہ اس یزیدی سسٹم کے نتیجے میں یزیدی بن جائے تو آسیہ کی یہ سیرت ہے، اس پہ چل کر اس معاشرے سے بیزاری کا اعلان کرو. وہ کیوں نہیں آتا ہے ہمارے اندر؟ پھر کہتے ہیں جی اسلام کہتا ہے جی چپ سادھ لو. وہ کون سا اسلام کہتا ہے چپ سادھ لو؟ قرآن نے تو اس سے واضح اور کیا ہو سکتا ہے؟ رب نجنی من فرعون، ظالم سے اعلان برات. و عملے، سسٹم ظالم سے بھی اعلان بیزاری ہے. آگے ونجنی من القوم الظالمین، بالآخر سسٹم فرعونی جس قوم میں آتا ہے وہ کب آتا ہے؟ یہ بھی ایک المیہ اور درد ہے. کیوں آتا ہے نظام فرعونی معاشرے کے اندر؟ وہ جب سو جاتا ہے معاشرہ، غفلت کی نیند جب سو جاتا ہے،
اقدار جہاں پہ دین کی پامال ہو جاتی ہیں، اس معاشرے میں آسانی سے نظام فرعونی اور نظام یزیدی آ جاتا ہے۔ وہ پھر اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے؟ پھر اس کے لیے 72 کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ یہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو، ان کے اندر احساس پیدا ہو۔ یہ مقدس ترین خون جو کربلا کی سرزمین پہ بہہ گئے ہیں وہ کس لیے تھے؟ اسی قوم ظالمین کو بیدار کرنے کے لیے۔ قوم ظالم جب بیدار ہوتی ہے اور بیداری کے لیے بھی عجیب قیمت مانگتی ہے، اور وہ بھی مقدس ترین مقرب ترین افراد ہے خالق کائنات، ان کا خون بہا دیا جاتا ہے۔ وہ بھلے ارزش رکھتا ہے کہ اگر اس خون کے نتیجے میں بیداری آ جائے، وہ بیداری کے لیے کام کیا جا سکتا ہے۔ عجیب بات یہ، واقعہ نوا قرآن کی تعلیمات دیکھیں، خالق کا نظام اور قانون دیکھیں۔ ایک طرف امت کی بیداری کے لیے کیا کر رہا ہے؟ مقدس ترین افراد کو، اور کس عالم میں قربان ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں تاکہ یہ امت بیدار ہو جائے۔ اور ایک طرف اپنا مقدس ترین گھر بنام کعبہ پامال کروا لیتا ہے۔ سوچنے کی بات ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس نے کعبہ میں پناہ لی، اور کعبہ میں پناہ لے کر کعبہ میں چھپا، لیکن دشمن خدا تھا، خدا نے اپنے گھر کے اندر بھی اس کو پناہ نہیں دی ہے۔ یعنی کبھی کبھی اپنے گھر کی بھی خدا کو پرواہ نہیں ہوتی، صرف اس ظالم کو برملا کرنے کے لیے۔ یہ کون تھا؟ یہی عبداللہ ابن زبیر، مدینے سے اٹھ کر آتا ہے مکہ کے اندر، مکہ میں پناہ لیتا ہے۔ اور یہ وہ شخص تھا کہ اگر یہ بدبخت امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتا تو شاید یزید کو اتنی جرأت نہ ہوتی کہ اس زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ یا خصوصاً اہل بیت کے ساتھ یہ رویہ کرتے۔ اور اس نے جب دیکھا کہ میرا راستہ ہموار ہو رہا ہے، امام حسین سے پوچھا کیا کرنا ہے؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ مسجد نبوی میں 28 رجب کی پہلی رات جو تھی، مسجد نبوی میں دونوں بیٹھے تھے۔ آیا ہے ولید کی طرف سے قاصد آتا ہے کہ آپ کو دربار میں بلایا، دونوں بیٹھے ہوئے تھے۔ دوسرے دن امام حسین گئے لیکن یہ نہیں گیا۔ جب وہ قاصد واپس جاتا ہے تو یہ پوچھتا ہے امام حسین سے کہ کیا ہوا ہے؟ امام فرماتے ہیں کہ مجھے لگتا یہ ہے کہ طاغیہ دنیا سے جا چکا ہے اور بیعت کا مطالبہ کریں گے۔ تو کہا پھر کل دیکھیں گے دربار میں جا کے کیا بات ہوتی ہے۔ اور یہ نہیں گیا، یہ فوراً وہاں سے بھاگ کے اس نے پناہ لی ہے مکہ کے اندر۔ وہ جو خائن ہوتا ہے قوم کا، ملت کا، مذہب کا، دین کا، وہ اگر کعبہ میں بھی پناہ لے تو خدا کعبے کو بھی مسمار کروا دیتا ہے اس کو برملا کرنے کے لیے۔ یہ نمونے ہیں، یہ قانون ہے، یہ خدا کا دین ہے، یہ آپ کو اختیار ہے۔ اس طرح زندگی بسر کرنی ہے کر لو، اس طرح زندگی بسر کرنی ہے کر لو، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کس راستے کو اختیار کرنا ہے۔ اور یہ آسیہ کا یہ نمونہ، رب نجنی من فرعون وعمل ظالم کا سسٹم، ونجنی من القوم الظالم، وہ معاشرہ جو خواب آلود ہو، جو کبھی یکسر جس کی زندگی میں آتی نہیں ہے، بیدار ہوتا نہیں ہے، کہ ایسے معاشرے میں جینا جرم ہے اصلاً انسان کے لیے۔ ہم نے کیا کیا معاشرے کی بیداری کے لیے؟ واقعاً ہم نے معاشرے کو بیدار کیا، اور معاشرے کی بیداری کا ہم نے انتظام کیا؟ کیا کیا؟ یہ قانون ہے خدا کا، تاکہ رشتے کوئی مہم نہیں ہے۔ آپ رشتوں میں نبی کی زوجہ بھی بن جائیں، خداوند عالم ذلت سے ہمکنار کر دیتا ہے اگر اس دین کا ساتھ نہ دیا۔ اور خدا کے دشمن کے گھر میں پلو، اگر احساس آ جاتا ہے دین خدا کو زندہ کرنے کا، خالق کائنات اٹھا کے اسوہ بنا دیتا ہے۔ معیار دین کی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے۔ آج بھی یہ سارا سلسلہ خالق کائنات کا جاری ہے۔ آپ اس مقام پہ آنا چاہتے ہیں، خدا آپ کو اٹھا کے مومنین کا اسوہ اور نمونہ بنا دے، کہ یہی کام ہے جو آسیہ نے کیا، آپ بھی کرو، آپ بھی ہو جاؤ گے۔ آؤ مقام ولایت میں اس منزل پہ آؤ۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، ایک طرف سے ایک رکن مکمل کرو دین کا، اور دوسری طرف سے اعلان برات کرو۔ اعلان برات بھی ایک نہیں ہے، وہ پھر تین ہے، ظالم کا سسٹم، اور جس ظالم کا سسٹم جس معاشرے کے اندر آسانی سے نافذ ہو جاتا ہے، ایسے معاشرے سے اعلان برات، اور عملی اعلان برات سے انسان ان ارکان کو پیدا کر کے اپنے آپ کو اس مقام پہ لے آتا ہے۔ بات کو یہیں پہ ختم کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ سارا سسٹم بیان کرنے کے بعد سفینہ چلا، کوفہ کی سرزمین پہ کوہ جودی پہ آ کے رک گیا، اور رکنے کے بعد پھر یہاں سے سلسلہ شروع ہوا ہے ہدایت کا۔ اور اس ہدایت کا سلسلہ جو شروع ہوا، اس کی اگلی کڑی کا نام حضرت ہود علیہ السلام ہے، کہ انشاءاللہ اگلے جلسے میں سیرت حضرت ہود علیہ السلام میں داخل ہو جائیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔